أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. روشی پڑھے مل کے سارے السلام بیان ہو کس دعا سے مرتبہ صدیق اکبر کا اے یارے محبوب خدا صدیق اکبر کا اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. یہ تعارف ہے اپنا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے میں ہوں. کہہ رہے آپ بھی کہہ رہے خدا کے خدا کے فضل سے میں حق میں ہر
گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر کئی تقریریں اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت امام حسن رضا بریلوی کا کلام سبحان اللہ. ہماری زبان میں ان کا مرتبہ کیا بیان کر سکتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم کیا مرتبہ بیان کر سکتے ہیں. حضور کا یار غار ہے, حضور کے یار غار کا مرتبہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ. پتہ نہیں 3-4 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے, نقشہ بار بدلے 4-5 سال یا زیادہ 2-3 دفعہ پہلے بھی حاضری ہوئی ہے. میں آج کل زیادہ معذرت کرتا ہوں, تقریروں میں نہیں جا رہا, بہت کم جہاں کوئی ضروری ہو, بہت مجبوری ہو. ایک خطیب الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو بڑے بڑے علماء, جید علماء خطبہ عطا فرمائے. اللہ کرے آپ ان کی قدر کرنا بھی سیکھیں. آپ کا ہمارا زیادہ ٹائم نعت خوانی میں گزرتا ہے. خطیب کو اس وقت ٹائم ملتا ہے جب لوگ تھک جاتے ہیں یا سونے لگتے ہیں. اور بڑے بڑے پروگرام. ایک دن میں ایک پروگرام میں تھا, کل کا پروگرام تھا, وہاں وزیر اعظم پچھلی حکومت کا, پچھلی سے بھی پچھلی حکومت وزیر اعظم بھی تھا, وزراء بھی تھے, بڑے ہائی کلاس کے لوگ بظاہر. میں نے کہا چلے آج یہ کابو آئے, کچھ دعا کے موضوع پہ, کچھ اشارے ثواب پہ, کچھ ان کے عقائد درست کریں گے. ایک نعت خان حضرت صاحب 2 منٹ سے, دوسرا حضرت صاحب 2 منٹ. سارا ٹائم دعا سے پہلے تک سب نعت خان. نعت خانوں نے کبھی نہیں کہا حضرت صاحب آپ بیان کریں گے قرآن حدیث صاحب ہمارا ٹائم ہے, کوئی ایک بھی نہیں کرتا. ہم اپنا ٹائم قربان کرتے رہتے ہیں, چلو یار آپ بھی پڑھ لیں, آپ بھی پڑھ لیں, آپ بھی. تھوڑا سا اپنا ذہن بدلیں. جب وقت ملے تو کوشش کریں کہ کسی اچھے عالم کی, باعمل عالم کی باتیں سنیں, کچھ سمجھ آئے. نعت شریف ہم بچپن سے ایک تلاوت ایک تلاوت اب ساری رات پڑھنی, اور صبح فجر کی نماز بھی غائب. اور نعت خان جن کو پیسہ ہم دے رہے ہیں, اللہ بس سوشل میڈیا پہ آپ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں. نعت خان شراب پی کے نعت پڑھ رہے ہیں, تو بدماشی کر رہے ہیں, تو کسی کی بچی لے کے نکل گیا, تو کسی کی بیوی لے کے نکل گیا. ہم لاکھ روپے ایک مجلس کا ان کو دے رہے ہیں, ان پہ لٹا رہے ہیں. کاش یہ ہمارا ایسا مدرسوں پہ لگتا جی, بچے حافظ قرآن بنتے, بچیاں عالمہ بنتی, ماشاءاللہ گھروں کے گھر بدل جاتے ہیں, قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے. ہم بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہیں ہیں, باپ کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے. ایک طرح پڑھانا, ایک پیچھے کھلو کے پڑھنا بھی نہیں آتا, میں پڑھنا کیا دعائیں نہیں دیا. ایسا اگر اللہ نے کسی کو دیا, حاجی صاحب کی بڑی سالانہ میں اپنے نعت کرتے ہیں, 50 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. 50 لاکھ روپیہ آپ کے دین کے کیا کام ہے؟ رات آپ نے نعت خانوں کو لٹایا, وہ لے کے گھروں نہیں چلے گئے. آپ نے اس 50 لاکھ سے کوئی 50 عالم بنائے ہوتے, علماء پہ خرچ کرتے, ادارے بناتے ہیں. ضرورت بڑھ رہی ہے نا روز بروز, مسجدیں بڑھ رہی ہیں, علماء کی ضرورت بڑھ رہی ہے. کسی جگہ امام کی ضرورت ہے, کسی جگہ خطیب کی ضرورت ہے, مدرسین کی ضرورت ہے, مدرس نہیں مل رہے. ہماری نااہلی کی وجہ سے جب ہم پیسہ ناچنے گانے والوں کو دیں گے, لوگ ناچنے گانے سیکھیں گے.
ہم علماء کو پیسہ ہی نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ تو پیٹ بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ان کا گھر بھی نہیں. حضرت صاحب بڑے نیک آدمی ہے، بس حضرت صاحب روٹی ہمارے گھر سے آئے گی تو کھائیں گے. حضرت صاحب سائیکل میں بھی بیٹھے ہو تو ہمیں اچھے نہیں لگتے. حضرت صاحب موٹر سائیکل لے لیں تو پورا محلہ کلام لوگ دیکھتے مولوی صاحب نے موٹر سائیکل لے. پیسہ نعت خانوں پر اٹھا کروڑوں روپیہ ہمارا اہل سنت کا حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دیوبندی برائے تدریس و شعر بول گیا، اہل سنت بہر قوالی و عرس، دیوبندی بہر تصنیفات و درس. کتابیں لکھنے پہ وہ پڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم قوالیوں پہ پیسہ لٹا رہے ہیں، ہمارا عرس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. جعلی پیروں پہ فراٹیے بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم جن کو بسم اللہ بھی نہیں آتی وہ تقدیریں بدلنے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو بچہ دے رہے ہیں، کسی کو نوکری دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، بسم اللہ بھی ان کو صحیح نہیں آتی. ہم اتنی گئی گزری قوم ہے، ہماری اجتماعی بے حسی ہے. جو امام ہمیں 40 سال نماز پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی ٹکے کی ویلیو نہیں. اللہ ماشاء. اور جعلی پیر ایسے کو آستر نہ بنا کے جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے سنی ماشاءاللہ قربان، ہاتھ بھی چومیں گے، پیر بھی چومیں گے. شاہ صاحب اصلی سید ہمارے سر آنکھوں پہ کیوں جی. اور ہم نے بہت سارے اب بنا لیے، دیکھا دیکھا آج ہم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. کسی طرح نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، عقائد کی طرف اپنے اصلیت کا. اچھا ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، مخالفت میرا کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ جلسہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کا ہے، ان کی شان بیان ہو. میں اسے یہ بات کا نہیں بناتا کہ میں یہاں دیوبندیوں کے خلاف شروع ہو جاؤں یا وہابیوں کے شیعوں کے خلاف نہ کروں. ایسا لگتا ہے یہ جلسہ ہی ان کے خلاف، اس لیے میں منعقد کیا تو ان کو گالیاں دیں. میں جن بزرگوں کی شان میں جلسہ انشاءاللہ ان کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان روزانہ کوئی نہ کوئی مزاحیہ پروگرام ٹی وی پہ اس کے خلاف چل رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا. کیوں روزانہ؟ لیکن اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی، ایک ووٹر بھی کبھی اس کا نہیں ٹوٹا. بڑے پکے پختہ. اب بھی جب الیکشن ہوگا، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ پختونخوا کا الیکشن ہوا، انہوں نے کہا ہمارا مولوی بک گیا، ہمارا مولوی ڈیزل ہے، ہمارا مولوی بلاول کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا مولوی مریم کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اپنے اس کے ساتھ اپنا وہ لیڈر ماننا، لیڈر کے ساتھ کھڑے. سنی آپ جس کو بھی چھیڑ کے دیکھ لیں، تو 2000 مجھے گالیاں دے گا، 2000 ڈاکٹر اشرف کو دے گا، 2000 مفتی منیب الرحمان کو، 2000 بابا جی کی جماعت کو دے گا. یہ ایک لیڈر کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی عزت اس کو اچھی نہیں لگتی. میں نے شروع میں 1984 میں شاید یا 85 میں گاڑی لی تھی. میرے محلے کے چودھریوں کو بڑا ناگوار گزرا، حالانکہ میں تنخواہ نہیں لیتا بچے سے. 40 سال ہو گئے جمعہ الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھا رہا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بطور فخر نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. شروع الیکشن لڑا تو 2000 بڑے ناراض ہو گئے. میں نے کہا ہم نے کچھ 14 راہٹ کے لیے تو الیکشن نہیں لڑنا، نہ ممبری کے لیے لڑنا. اللہ نے ہمیں ممبر دیا، حضور کا ممبر دیا. ایسی 1000 سیٹیں آئے گئے. وزیر جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پہ، ایم ایل اے جمعہ پڑھتے ہیں. نواز شریف میری مسجد سے اس وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا. کبھی ذہن میں ذرہ برابر بھی نہیں آیا. میں ان کو کہتا ہوں میں یہ جو عزت اللہ نے دی ہے، اس کے ساتھ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. پرویز مشرف نے شرط لگا دی جو بی اے ہوگا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. ایک اخبار والے نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا الیکشن لڑنا، آپ کی ممبریاں تو خطرے میں ہیں. تو مولانا نے فرمایا جن کی ممبریاں ہوں گی ان کی خطرے میں ہوگی، ہمیں تو اللہ نے ممبر دیا ہے. یہ جو عزت قرآن کی برکت سے ملی ہے، جو غلامی رسول کی برکت سے عزت ملی ہے، اس پہ ساری عزتیں قربان. لیکن کاش اس قوم کو بھی ہضم ہو جائے. قوم اپنے امام کو جو حق بنتا ہے اس کے مطابق اس کی عزت افزائی کرے تو یہ قوم دنوں میں اوپر چلی جائے. یہ خان صاحب کئی دنوں سے قوم کو اوپر لے جاتے پتہ نہیں کہاں لے جائے. اگر یہ قوم اپنے امام کی
اور اس قوم کا امام، پہلا امام، وہ اس امت کا بھی امام تھا، سارے نبیوں کا بھی امام تھا، اور پھر اس نے جسے مسلح پہ کھڑا کیا تو ہم سنتے رہتے تھے، سر ایسا ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آستانے کا بھی تو اتحاد کر رہے ہیں، آپ کو دونوں بھائی لڑے ہوئے، سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ کاش ہم کبھی مان لیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہا گیا سرکار آپ نے بھی ان کی بیعت کر لی؟ خیال یہ تھا کہ حضرت علی کو تو مخالفت کرنی چاہیے تھی اور صدیق اکبر کے خلاف میدان میں نکلنا چاہیے تھا۔ قربان جاؤں یار غار کے ان کی امامت کے قربان، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کو میرے آقا مولا علیہ السلام نے میرے دین کا امام بنا دیا، تو میں ان کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانوں؟ جنہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی وہاں تھا جب حضور نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کمزور دل ہے، رقیق القلب ہے، جب آپ کی بیماری کا سنیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے، قرآن پڑھنے لگیں گے ان کی ہچکیاں بند جائیں گی، نماز شاید مکمل نہ کر سکے، کسی اور کو حکم دے دو۔ پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم الناس، میں تمہیں کہتا ہوں ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کی امامت پہ متفق ہی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام بھی وہ تھا، امیر المومنین بھی ایک ہی مسلح، دو نہیں تھی کہ یہ مولوی صاحب مسجد تک ہیں اور یہ سیاستدان وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں۔ جب سے ہم نے پاور سیاستدان کو دے دی، مسجد کے مسلح پر کھڑے ہونے والے کو فارغ کر دیا، 5 سال ہم جوتیاں کھاتے ہیں لیڈروں سے، روتے ہیں، کبھی مہنگائی کو، کبھی ڈاکوں کو، کبھی چوریوں کو، کبھی ملک میں لوٹ پھاٹ کو روتے رہتے ہیں، لیکن جب پھر 5 سال بعد ہمیں موقع ملتا ہے فیصلہ کرنے کا، پھر وہاں کے وہاں ایک بیانی کی پلیٹ پہ ایمان بیچتے تھے۔ حضرت سید اصغر شاہ صاحب ہماری جماعت کے بڑے مقتدر رہنما خطاب فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے دل میں آ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے ہیں، کیوں دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی دیکھیں کہ ہم ہیں رسول اللہ کے۔ ہم اب کل کہیں گے کہ ہم آپ کے ہیں، ابھی نارکلی میں دھماکہ ہوا، لاشیں گر رہی تھیں، زخمی پڑے ہوئے، اور دکاندار پرائز بانڈ والا کچھ لوگ اس کے پرائز بانڈ لوٹ رہے تھے۔ آپ نے سنا ٹی وی پہ خبروں میں چلتا رہا، یہ کون تھے؟ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے، ہم میں سے تھے، ہم ہی تھے، ہم بھی ہوتے تو شاید اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے۔ ادھر لاشیں تو پڑی زخمی ہیں، چیخ و پکار ہو رہی، اور وہ دکان لوٹ رہے پرائز بانڈ والے، مری میں لوگ پھنس گئے، لوگ موت کے منہ میں ہیں، اور ہم کمرے کا ایک رات کا 50,000 روپے مانگ رہے تھے، جس کمرے کی کرایہ 5,000، عام دنوں میں 5,000 روپے، 3,000 روپے، اس کمرے کا 50,000 روپے مانگا۔ ایک پانی کی چھوٹی بوتل 500 روپے کی بیچی۔ وہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے بچے کے ساتھ 3 پروٹھے بنائے، 1900 روپے لیا۔ ہم رسول اللہ کے ہیں، کیوں نہیں؟ تو بولو تو صحیح، ہم چپ کر رہے ہیں، ہم حضور سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے لیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جن کے بارے میں کہا کہ یہ سارے میرے بزرگ علماء بیٹھے ہوئے دائیں بائیں نہیں، وہ حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے منافق، کیوں نہیں؟ وہ ہم تو یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، پر رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے منافقین، اور ادھر جا کے یہودیوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، عیسائیوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تماشا دے رہے ہیں، ہم تو استہزاء کرتے ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظالموں تم اللہ اس کے رسول کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہو، نہیں فرمایا تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اپنے بھائیوں کی لوٹ مار کرنا، ان کی جان سے کھیلنا،
ہماری حضور کے غلاموں کی صفت میں یہ بیان کی گئی تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کر دیتے. سیابی بہت میں پڑھا ہوں، جہاں غلط پیاس شدت آواز دے رہا پانی لے کے کو آیا، دوسرے کی آواز آ گئی، ادھر اور ایک زخمی پڑا ہوا، کہا مجھے نہیں اسے دے دو. اس کو تیسرے کی آواز آئی، اس نے کہا مجھے نہیں اسے دے دو. 6-7 زخمی پڑے ہوئے تھے، اسی طرح 6-7 تک پہنچتے پہلے شہید ہو چکے تھے. فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ تو اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، یہ سارا کچھ لٹا دیتے ہیں. ہم جب لوٹنے پہ آتے ہم کہتے جو لوٹ سکتے لوٹ لو، پتہ نہیں کل تو ملے گا نہیں. کرسمس پہ پوری دنیا میں 25 سال تقریباً رمضان پاک میں قرآن پاک سناتا رہا ہوں برطانیہ میں. کرسمس پہ 25 دسمبر آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے ہر بڑے سٹور پہ لوٹ سیل، 40% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ. 100 روپے والی چیز 30 روپے کی مل رہی، 40 روپے کی مل رہی. یہاں رمضان شریف شروع ہونے سے 2 دن پہلے وہی سیب جو 100 روپے کا ملتا ہے وہ 400 روپے کا کلو مل رہا ہے. یہ کس نے کھانا ہے؟ روزہ داروں نے. روزہ داروں کے لیے ہمیں یہ حکم کا ان کا جینا حرام کر دو، ان کو تنگ کر دو، یہ کھا پی بھی نہ سکے. روزہ دار اچھا کسر نکل جاتی ہے. یہ جو کہتا ہے نا آج ہی کما لوں راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، اس کی کسر نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میں روز ایسے واقعات پڑھتا ہوں، مسجد والوں کو سناتا رہتا ہوں. جمعے میں پوری فیملی بڑی گاڑی ویگن لے کے گئے، 14 سیٹر احمد آباد کاغان مری سیر کرنے کے لیے، کھائی میں گر گئی. 14 کے 14 ہلاک. گھر والا ایک بھی نہیں بچا. آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ابھی یہ مری سیر کرنے گئے تھے نا، برف دیکھنے گئے تھے، برف باری ہو رہی. 29 30 تو بتایا گیا ہے، باقی اللہ جانتا ہے. برف میں دب کے مر گئے. رات اتنی سردی تھی، برف پڑ رہی تھی بس. نہ ان کے پاس ہیٹر جلانے کے لیے، جنہوں نے ہیٹر جلائے وہ ہیٹر جلانے کی وجہ سے مر گئے. بہت سارے ایسے ہیں، یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں مرتے ہیں تو ان کا وارث بھی کو نہیں. اربوں پتی مرے اس کرونا کی وجہ سے. روزانہ 3.5 ہزار جنازے میتیں لاشیں امریکہ میں دفن کرنے کے لیے تابوت ختم ہو گئے. انڈیا میں لاشیں جلانے والے بھاگ گئے، پنڈت غائب ہو گئے، مندر بند ہو گئے کرونا سے ڈرتے ہوئے. باپ کی لاش بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. باپ کی لاش دفنانے والا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. ہزاروں ایسے مرے ہیں. تقریباً 8 لاکھ امریکہ میں مرے کرونا سے پچھلے سال، اور 1.5 لاکھ برطانیہ میں مرے. اٹلی، فرانس، جرمنی، ہر ملک میں کسی میں 70,000 ہے، کسی میں 80,000 ہے، کسی میں 1.5 لاکھ. یہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان کی اللہ نے حفاظت فرمائی. تو یہاں سارا زور لگا بکرے انہوں نے ہمارے جیسے شوگر کے ہارٹ کے بیمار بھی گنے، اور گن گنا کے بڑی مشکل کو 20-25 ہزار افراد 2 سالوں میں بنائے کہ ہمارے بھی اتنے مرے، حالانکہ اتنے ہیں نہیں. یہ بیچارے ٹکڑے روز جن کی بات ہوتی ہے ان کو بھی انہوں نے گنتی میں شامل کیا. پیسے کا بھی چکر تھا نا، باہر سے مدد بھی لینی تھی. اللہ نے کرم نوازی کی. وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہماری شارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی بڑی کامیاب رہی. میں نے کہا نہیں خان صاحب، یہ تمہاری پالیسی کامیاب نہیں رہی. رمضان آ رہا تھا، اذانوں کی آوازیں اور قرآن کی تلاوتوں کی برکت سے اللہ نے کرم کیا اس کو. اللہ کی عزت کی قسم، جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے وہاں شفا جاتی ہے، نوزتے اور بیماریاں وہاں سے بھاگتی ہیں. قرآن کی تلاوت مسجدوں میں رہی، مسجدیں کھلی رہی، اس کی برکت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. ہمارا ہمسایہ ملک وہ 15-16 لاکھ پہ گیا بھارت. ہمارا تو بارڈر سارا ملا ہوا اس کے ساتھ، اس طرف وہ ہیں اس طرف ہم ہیں، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. بلکہ یہاں تک دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا نے سمجھنے کی توفیق دے کہ بھارت میں
पंडित भाग गए, मंदिर बंद हो गए, लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, ताबूत नहीं मिल रहे थे। मुसलमानों ने मस्जिदें खोल के कहा, जालिमों हमारे दुश्मन तो हो, लेकिन हम कहते हैं कि जो तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही मस्जिदों में आ जाओ। क्यों नहीं? फिर भी कहते हैं इस्लाम दहशत करने को मजबूत होगा। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, जरा थोड़ा सा सोचा करें, हम रसूलुल्लाह के हैं, अगर हम रसूलुल्लाह के हो गए तो बेड़ा पार है, कोई शक नहीं, जरा बराबर भी शक नहीं। लेकिन क्या हमारे अमाल ऐसे हैं? धोखे पे धोखा, एक दूसरे को धोखा, अपने इमाम को धोखा, अपने खतीब को, अपने बाप को धोखा, अपनी माँ को धोखा, अपने भाई को धोखा, 10 रुपए के लिए, 10,000 के लिए, 1 लाख के लिए। मैंने तो यहाँ करोड़पति इश्तिहार देखे हैं, बैंक में लाख कर, बैंक ने एक इश्तिहार दिया हुआ था FBL ने, शायद 200 रुपए का इश्तिहार, बहुत बारीक लिखा हुआ, इस नाम का बंदा है, इसका इस बैंक में लाकर है, ये 5 साल से नहीं आया, बैंक ने नोटिस दिया हुआ, तो आपके अपने अपने लाकर का की तस्दीक करें। उनमें से मेरा अपना अंदाजा ये है, हजारों मर चुके, कोई वाली वारिस भी नहीं हम के पैसे। अच्छा चले वाली वारिस हो भी, तो मेरा सवाल ये है, ये पैसे साथ जाएंगे? क्यों नहीं? बोले तो सही है, जिनके जाएंगे वो चुप रहे, जिनके नहीं जाएंगे वो बोले। कोई बड़े से बड़ा साथ ले गया तो मुझे भी बता दें, करोड़ों करोड़ों अरबों यहाँ छोड़ गए, करोड़ों अरबों जमीनें यहाँ पड़ी हैं, प्लाजे यहाँ पड़े हैं। 12 दफा ऐसा हुआ, मैं किसी के साथ डिफेंस से गुजरा, मुझे किसी ने कहा कि पता नहीं 16 कनाल की कोठी बनाई है, बच्चा को नहीं है, औलाद को नहीं, अकेला आदमी मर गया है, बीवी और तो कब्जा करो के पीछे कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात आपके सामने रोज नहीं हो रहे, तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि हम इनसे इबरत हासिल करें। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो बावफा गुलाम है, जिसे ये इल्म हो गया था यकीन कोई शय नहीं है। एक दफा भी माल रसूलुल्लाह पे कुर्बान किया, फिर कुर्बान किया, फिर कुर्बान किया। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर। बज़ाहिर तो लोगों ने देखा लुट गए हैं, लेकिन ये वाक़यात आप उलमा से 12 दफा सुनते हैं, सारा कुछ ही ले आए। ने शेर पढ़ा, सुई धागा भी ले आए। सरकार ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज़ किया बैतुल्लाह व रसूलुहु सुभान अल्लाह। क्या ऊंची आवाज से कर, लंबा वाक़या है, आपने 12 दफा सुना, दूसरी तीसरी जमात की किताबों में भी था। इकबाल कहते हैं जब ये मुकाबला चल रहा था, सैयदना फारूक आज़म ने कहा आज कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा मुझसे, इतना माल लेके जाऊँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास 80,000 था, 40,000 ला के पेश कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 मुजाहिद का सामान, ऊंट सवारियां, फिर खड़े हुए, फिर 100 मुजाहिद का सामान, हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया, फिर 100। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे आ रहे सबसे। फरमाते इकबाल कहते इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। जब ये मुकाबला चल रहा था एक दूसरे से आगे बढ़ने का, काश कभी हमारे दरमियान भी नेकी में आगे बढ़ने का मुकाबला हो। तो फैजी साहब मदरसा बना रहे हैं, हमने अपनी सालाना आमदन से 2 लाख रुपया पेश करना है, 10,000 रुपए की तौफीक है तो 10,000 देना है, ये काम आएगा। इस मुकाबले में कभी हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। सहाबा इकराम करते थे, मुकाबला चल रहा है, सब अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। बाक़त इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क और मोहब्बत है उस्तवार, ले आया अपने साथ वो मर्द वफा शरीफ, हर चीज जिससे चश्मे जहां में है एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे आलमी, कहने लगा वो इश्क और मोहब्बत का राजदार, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। कांटों के बटन लगाए, बोरियत का लिबास पहना हुआ, सुभान हुजूर का दरबार लगा हुआ, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए। इमाम राजी लिखते हैं कि जिब्रील ने भी बोरिया पहना हुआ, कांटे लगाए। हुजूर ने फरमाया ये क्या हालत बना रखी है? अर्ज की या रसूलल्लाह आपके यारे बाप की अदा आज इतनी पसंद आई है कि सब आसमान वालों ने यही लिबास पहना हुआ।
سبحان اللہ، یہ ہے وفا کا نتیجہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو روز مار پڑتی تھی، صحابہ کرام دیکھتے تھے، گزرتے تھے، صدیق اکبر سے دیکھا نہ گیا، اپنے جا کے اس مالک سے کہا کیا مانگتے ہو؟ یہ غلام مجھے دے دو۔ کہا تیرے پاس ایک غلام ہے بہت خوبصورت، جوان، طاقتور، اس کے بدلے میں لے لو۔ کہا ہم غلام لے لو۔ کہا ہم کچھ ساتھ پیسے بھی لگیں گے۔ فرمایا بتاؤ جتنے اس نے مانگے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ فرمایا جو مانگتے ہو لے لو۔ ایسے درم و دینار ہزاروں کی تعداد میں دیے، دے کے آزاد کروا کے ساتھ کافر کرنے لگے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر بڑا تاجر ہے، بڑا سمجھدار تاجر ہے، آج تو بڑا نقصان کا سودا کر کے دیا ہے۔ یہ غلام جسے تو مفت نہیں خریدتا تھا، اتنی بھاری قیمت دے گیا اس کی، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر ہی جانتے تھے کہ وہ کیا خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ یہ دونوں غلام حاضر ہیں آپ کی بارگاہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس خرید والے مال میں کچھ میرا حصہ بھی ڈال لیا، کچھ میرا حصہ بھی شامل کر لیتے۔ عرض کی حَلَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ، حضور میں اور میرا مال یہ سب آپ کا ہی تو ہے، میرا اپنا تو ہے کچھ نہیں، میری جان بھی میرا مال بھی یہ سب آپ کا ہی ہے۔ سبحان اللہ، قربان یا رسول اللہ۔ اللہ نے صدیق اکبر جیسا وفادار ساتھی عطا فرمایا، میں اور آپ تو ان کا ذکر کرتے رہیں گے قیامت تک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناز کر کے فرماتے ہیں رب نے جیسا یار غار مجھے دیا کسی نبی کو نہیں دیا، ایسا ساتھی مجھے ملا ہے کسی نبی پیغمبر کو ایسا ساتھی۔ ایک دفعہ مال لٹایا مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ، حضور نے مسجد کی جگہ پسند کی، مدینہ منورہ میں آتے ہی یہ جگہ بہت اچھی ہے، سبحان اللہ، یہ مسجد کے لیے جگہ اچھی رہے۔ پتہ کیا کس کی، پتہ چلا تو یتیم بچوں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے پہنچے، کہا یہ آپ کی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ انہوں نے عرض کی کہ ہماری قسمت، ہماری زمین سرکار کو پسند آ، ہماری طرف سے زمین حاضر۔ فرمایا کتنے پیسے لوگ ہیں؟ کہا کوئی پیسہ نہیں، رسول اللہ کو پسند آ کی جگہ ہماری۔ فرمایا لیکن پیسے دینے پڑیں گے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم یتیموں کا حق نہیں مارتے، ہم قبضے والی جگہوں پہ مسجدیں نہیں بناتے، کیوں جی کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کرتے۔ ہم پیسے دیے، اپنی جیب سے زمین خرید لی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ جگہ مسجد کے لیے خرید لی ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں کچھ میرا حصہ بھی، وہی جواب ہے، کچھ میرا حصہ بھی شامل ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مال اور میں آپ کی تو ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نمازوں، وہاں کیے جانے والے اعتکاف، وہاں قیام، وہاں رکوع، وہاں قرآن کی تلاوتوں کا ثواب بھی صدیق اکبر کو جا رہا ہے۔ اور صدیق اکبر نے جو جگہ خریدی وہ جگہ ہے جو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض۔ بعد میں اس میں توسیع ہوئی، دور عثمانی میں، اس کے بعد پھر توسیع ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت امام مالک کی دعا تو پوری ہو چکی، یا اللہ حضور کا جو مدینہ پاک ہے یہ سارا مسجد بن جائے تاکہ وہ جوتیاں لے کے یہاں نہ پھرے۔ وہ شہر مبارک جو تھا وہ سارا مسجد بن چکا۔ اچھا اس مسجد میں آج وہاں پر ہماری مسجد میں بھی پروگرام تھا مغرب سے عشاء تک، وہاں بھی میں بات کر رہا تھا، اس مسجد میں سب سے افضل ترین حصہ ریاض الجنہ۔ کیوں جی میں بھی آپ بھی جب کسی کو موقع ملتا ہے تو انتظار میں ہے کہ 2 نفل پڑھنے کو مل جائے، اور بندے وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں جب۔ اگر ایسا کبھی آپ کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو انتظار کریں، دھکا نہیں دینا کسی کو، وہاں انتظار کریں۔ اللہ کی قسم اس انتظار کا بھی بڑا ثواب ہے، اور اس انتظار میں بھی بڑا مزہ ہے۔ ریاض الجنت میں 2 نفل پڑھنے، سبحان اللہ۔ اور بعض جو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں صبح فجر سے لے کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے
کہ میری ساری نمازوں کی بجائے اگر میں کسی حضور کے اور غلام کے لیے جگہ چھوڑ دوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ رسول پاک بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی ساری جگہوں سے افضل جگہ ریاض الجنت، اور یہ حصہ مسجد شریف کا وہ ہے جو صدیق اکبر نے خرید کے وقت کی۔ اور فقیر کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں گنبد خضرا بھی شامل ہے، امہات المومنین کے حجرات مبارکہ بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہوں گے، شاید کوئی حساب کتاب کرنے والا کیلکولیٹر لے کے کوئی حساب کتاب کر کے بتائے، ہمارے تو سارے حساب وہاں فیل ہیں۔ رمضان پاک میں کوئی 8 دن کے لیے، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے، اور اعداد و شمار یہ ہے کہ کم از کم رمضان پاک میں 60-70 لاکھ کا ہجوم ہوتا ہے۔ جمعے پہ آپ نکل جائیں، آپ اگر 10-10:30 بجے نکلے ہیں تو آپ کو مسجد شریف کے سینوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی، سڑکوں پہ۔ ایسے نمازوں میں رمضان شریف میں یہی حال، حج کے ایام میں یہی حال، اور ربیع الاول شریف میں بھی یہی حال۔ سارا سال یہ اب رش ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نمازیوں سے کہہ رہا ہوں جو نمازیں تو بڑی پڑھتے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ساری نمازیں پڑھی ہوئی، میری یہاں نمازیں پڑھی ہوئی، مسجد نبوی کی 1 رکعت پہ قربان کیوں جی؟ ریاض الجنت میں سبحان اللہ وہ جگہ جو صدیق اکبر نے خرید کے وقت کی ہے، ثواب قیامت تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ بولے تو صحیح، تو کوئی ان کا ثواب کم کر سکتا ہے؟ تقریب شروع کرتے کرتے گھنٹہ ہو گیا، بس میں ختم کر میں خود بیمار ہوا تھا، وہ گھنٹہ مجھے میرے ساتھیوں نے جب آج پر پابند کیا، وہ کہا دے کہ اوپر نہیں جانا، صرف آخری 2-4 باتیں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یار غار میں ہمیں زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ انسان اور مومن اور غلام مصطفیٰ وہ ہے جو رسول اللہ پہ حج ہے، بغیر کسی مانگے، بغیر کسی اعلان کے قربان کرتا رہے۔ ہجرت والی رات بھی وہاں سے گھر سے جو کچھ تھا سب کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور ان دیناروں کی جگہ پتھر ڈال کر رکھائے تھے کسی جگہ۔ والد صاحب نے جب دیکھا ہاتھ لگا کے، تم کو پتہ چلا بعد میں، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہا ابو بکر سارا گھر کا سامان، میں نے پہلی بات بھی عرض کر رہا تھا، رستے میں رہ گئی کہ صدیق اکبر نے گھر سے سوئی دھاگا تک بھی پیش کر دیا، لیکن یہ کسی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ گھر گئے تو گھر خالی تھا۔ وہ گھر گئے ہو تو انہیں برتن مانگنے پڑے ہو ہمسائے سے کہ بھائی میں تو برتن بھی دیا ہوں، میں تو 4 پائیاں بھی اٹھا کے لے گیا ہوں، میں تو بستر بھی لے گیا ہوں، میرے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ انہوں نے کسی سے سوال کیا ہو، کسی ہمسائے سے، کسی رشتہ دار سے، کسی کتاب میں اگر ان علماء میں سے کسی نے پڑھا ہو تو میری ضرور اصلاح فرما دیں۔ میں نے نہ پڑھا نہ سنا کہ صدیق اکبر واپس گئے، جب جھاڑو پھیر کے لے گئے تھے تو گھر خالی ہو گیا، میں نے نہیں پڑھا۔ اس لیے صدیق اکبر نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو جھاڑو دے کے گھر خالی کر رہا ہے۔ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں صاحب ہم جھاڑو دے کے سارا کچھ لے آئے، گھر کیا چھوڑا؟ آپ نے حکم فرمایا ہم سب کچھ لے آئے۔ اللہ، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں گھر خالی کرایا۔ حضور نے پوچھا کیا چھوڑا؟ کیا بقیت اللہ و رسول میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر چھوڑا ہے، اور جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہو اس کا گھر خالی تو نہیں ہوتا۔ سبحان اب قید رحم اللہ و رسولہ صدیق کو ہے، خدا کا رسول بس، اور جس گھر میں اللہ بنا ہے تو اس گھر پہ ساری کائنات کے گھر قربان۔ وہ جگہ جہاں صدیق اکبر کا گھر بنا ہوا ہے کعبے سے بھی افضل ہے، آسمانوں سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کیوں نہیں؟ حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ لاہور کبھی تشریف لے گیا دربار شریف، میاں میر قادری رحمت شاہ جہاں کے زمانے کے بزرگ، ایک رافضی آ گیا
اپنے نور جہاں کی وجہ سے بہت سارے وہاں راضی ایران سے آ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت سے آگے گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت صاحب نے پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ امام حسین کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ ان کے روضے پاک کے گرد گرد 30 میل تک جو دفن ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو فرمایا پر جو رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی تو حضور کے ساتھ دفن ہے۔ کسی ہمارے پرانے محبت والے شاعر نے کہا تھا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے، مل کے پڑھ لیں سب، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے، اور ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں۔ یہ بھی لگا دیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں میرے سارے بزرگ اسی عقیدے پہ کھڑے، حضور کے کسی صحابی پہ جو زبان تان دراز کرتا ہے وہ بدبخت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے شک پہ اللہ کی لعنت ہو تو کسی سرکار کسی ایک صحابی پہ بھی انگلی اٹھاتا ہے۔ فرمایا تم بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو، میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ، فرمایا پھر بھی میرے صحابی کا مرتبہ کرتا ہے۔ جو عظمت انہیں ملی ہے وہ کس کو مل سکتی ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی اپنا قائم رکھیں، پختہ، جو کوئی کہتا ہے وہ بھگتے گا انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ بہت برا انجام ہوتا ہے صحابہ اکرام کے دشمنوں کا، بہت بدترین انجام ہوتا ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جا کے وہ قبر کھول کے دیکھو۔ میں نے دیکھتے پچھلے سال چیلنج کیا تھا، میں نے کہا ایسا کرو باقی بیت سے مباد سے چھوڑو، دلیلیں بھی چھوڑو، سارا کو چھوڑو، 2 قبریں کھول ہو جاؤ، ایک سنی کی ایک بدبخت کی، ایک سنی کی اور ایک صحابہ اکرام کے دشمن بدبخت کی، 2 قبریں کھول کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کون ہے۔ اور جتنی قبریں 300 سال بعد 700 سال بعد کھلی اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے، وہ سارے الحمدللہ غلامان مصطفیٰ سنی سے صحابہ اکرام کے ماننے والے تھے۔ اپنے عقیدے پہ پختہ رہو، قائم رہو، یہ انشاءاللہ نجات کا رستہ ہے۔ حضور سے وفا کرو۔ مدرسہ شروع ہے یہاں بچوں کا، 7 بچے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہنے سبحان اللہ۔ جس کا بھی اس میں پیسہ لگا ہے وہ کام آئے گا، جس کا اس مدرسے میں اس کام میں 1 روپیہ بھی لگا ہے وہ بھی قیامت والے دن کام آئے۔ تو باقی تو ہمارا سارا جو کچھ ہم اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں اس کا تو حساب ہی دینا نہیں جاتا۔ جو اپنی ذات پہ، کپڑوں پہ، کھانے پہ، مکان پہ، بچوں پہ، شادیوں پہ، بیاہ پہ خرچ کر رہے ہیں اس کا تو حساب دینا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں لگ گیا ہے یہ کام آئے گا۔ آپ کو اس وقت جا کر فخر اور ناز ہوگا کہ الحمدللہ جب آپ کی فلم چلائی جائے گی، فلم چلے گی،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فرمائے ایک ذرہ برابر بھی جو نیکی کی ہے وہ بھی تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے چلتا ہوں ساری تمہاری ویڈیو چل جائے گی پوری زندگی کی، اور جو برائی کی ہے وہ بھی دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تمہارے سامنے، انکار نہیں کر سکے گا انسان۔ یہاں تو چکر بازی ہیرا پھیری جھوٹ سچ سارا کچھ چل رہا ہے، وہاں جب سارا کچھ سامنے آیا، آج کل آپ نے دیکھا عدالتوں میں فرانسک ٹیسٹ وغیرہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہے، اور بندے کا جب سارا کچھ دکھا دیں تو پھر بول نہیں سکتا، کہتے ہیں دیکھ لو تم نے کیا کیا ہے، تو ساری فلم چل جائے گی۔ اس وقت فخر ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم چند گھڑیاں صدیق اکبر کی یاد میں بھی بیٹھے تھے، تیرا شکر ہے ہمارے مال میں سے کچھ مال تیری راہ میں بھی خرچ ہوا تھا۔ اس لیے بچیوں کا مدرسہ بھی فیضی صاحب شروع کر رہے ہیں، بچی ایک بچی جو ہے ایک بچی صبر کی پورا گھر صبر ہے۔ ابھی 2-4 ہفتے پہلے میرا خیال ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے، گلبرگ میں ہمارے مسجد کے پیچھے تھے، جنازے کے لیے مجھے انہوں نے درخواست کی آپ جنازہ پڑھا دو، وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کا گھر ڈیفنس میں ہے، ایک گھر گلبرگ میں ہے، بیوی ناراض ہو کے امریکہ میں گئی، بچے نے مرضی سے شادی کرنے میں برطانیہ بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی بھائی کندھا دینے کے لیے موجود ہے، نہ کوئی بیٹا موجود ہے، ملازموں نے جنازہ ہوتا ہے، رشتہ دار ویسے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہم 4 پائی بھی اٹھتے ہیں۔ جس اولاد کے لیے ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، چکر بازی کرتے ہیں، وہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ڈرتے جنازے کے قریب بھی نہیں آتے۔ ابھی کرونا نے 2 سال دکھایا تماشا، لاش اٹھا کے لے جاتے تھے، کہتے تھے ہم خود ہی دفن کریں گے۔ دیکھا نا آپ نے، سنا تو ہے نا، اللہ کرے آپ نے آپ کے محلے میں کوئی واقعہ نہ ہو، میرے محلے میں بھی الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، لیکن ایسے واقعات ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہوئے تو ہیں، بچوں نے کہا جنازہ اٹھا کے لے جاؤ، اور ویسے کبھی کبھی کوئی فون بھی ایک آدھا مجھے ایسا آ جاتا ہے، حضرت صاحب مسجد میں کوئی لاش رکھنے کا، ڈیڈ باڈی رکھنے کا انتظام ہے، باہر یورپ وغیرہ میں ہے، مسجدوں کے ساتھ مارچری بھی بنائی ہوئی انہوں نے، وہاں بڑے بڑے فریزر رکھے ہیں، کیونکہ وہاں قبر ملتے اجازت ملتے پوسٹ مارٹم ہوتے 1-2 دن لگ جاتے ہیں، تو اتنی دیر میں وہ مسجد میں ڈیڈ باڈی جو ہے اسے فریزر میں رکھتے ہیں۔ یہاں کے اسپتالوں میں انتظام ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کی مسجد میں بھی ہے انتظام؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میت ہو گئی ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، ہمیں میت سے ڈر آتا ہے رکھتے ہوئے، میت آپ مسجد میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ میں آپ کو سنا صرف اس لیے رہا ہوں کہ یہ عبرت والے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کے ہمیں کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جو مسجد ہے گلبرگ والی فردوس مال کی، میرے والد صاحب مستریوں کا کام کرتے تھے، لیکن مسجد کی خدمت کا بڑا شوق تھا، کام سے آ جانا مسجد، جس کے ساتھ پاس کام کر رہے ہیں اسے بھی مسجد کا ہی کہنا ہے۔ جس دن ان کا جنازہ تھا، جب مسجد انہوں نے عالی شان مسجد بنائی الحمدللہ، جس دن ان کا جنازہ تھا پاپا جی پتہ نہیں اللہ کے کو بندے تھے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا تھا، جنازے میں مجھے گلے لگ کے ملے، کہنے لگے بیٹا فکر نہیں کرنا، وہ اپنا گھر جنت میں بنا گئے ہیں۔ یہ ہے مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت۔ آپ کو فکر، اگر اگلے جہان کی بھی فکر ہے نا، اللہ، میں جیل میں رہ کے آیا کچھ دن پچھلے سال، اتنا کوئی کھڈا سا بنا ہوا ہے قسم کا، چکی جسے کہتے ہیں، اور اس میں لیٹرین بھی اندر ہی ہے، اور اسی میں ایک ٹوٹی لگی ہے، وضو بھی آپ نے وہاں کرنا ہے، نہانا بھی آپ نے وہاں ہی ہے، وہ کھانے پینے والا برتن ہے تو وہ بھی آپ نے وہاں ہی ہے۔ آزاد آدمی جو آزاد رہنے کا عادی ہے وہ وہاں وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی وہاں سوچتا تھا یہ تو کافی کھلی جگہ ہے، قبر تو اس سے بھی بہت چھوٹی ہے، کیوں جی؟ یہاں تو پھر پنکھا بھی لگا ہوا، کبھی کبھی بجلی بند ہو جاتی تھی، گرمیاں کی اگست کا مہینہ، تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی تھی، اوپر پنکھا لگا اس کی ہوا بھی نہیں آتی، یا لوڈ شیڈنگ ہو گئی، اندھیرا ہو گیا 2 گھنٹے، وہاں تو کوئی UPS بھی نہیں انہوں نے لگایا ہوا ہے،
جنریٹر بھی خراب ہے تو وحشت خوف آتا ہے. قبر اس سے بہت چھوٹی جگہ ہے, قبر میں کوئی ٹوٹی چھٹی بھی نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں یہ سب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے دونوں دائیں بائیں طرف, یہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ قبر کی وحشت جو ہے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. حضور نے فرمایا بچو, سیدنا عثمان غنی قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے, رنگ زرد ہو جاتا. یہ وہ ہے جو جنتی, جنت کی بشارت حضور نے بار بار نام لے کے جنت کی بشارت دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہو جاتا. فاروق اعظم کہا کرتے تھے میں صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا. اس لیے ان لوگوں کو حساب کی فکر تھی, ہمیں کوئی فکر نہیں, ہم بے خوف ہو گئے. ہمیں ایک ناس میں کھڑا ہو گیا تھا قبر جانے نبی جانے, تیرے کوئی فکر نہیں, تم بہت موت کا تو ناس سن لی اور تو بخشے. ہمیں مولوی صاحب پیسے لینے کے لیے جتنا خوش کریں گے اتنے زیادہ پیسے پھینکیں گے ہمارے, بیٹھے بٹھائے نماز روزہ حج زکات کے بغیر بخشوا کے چلے جاتے ہیں. ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا. سنیوں کا خاص کر میں آپ کو بتاؤں, غصہ نہ کر رہا ہوں, بڑی مسجد ہے, میں گلبرگ کی مسجد سے بڑی مسجد ہے. صبح فجر کے وقت وہاں 10 سے 12 نمازی ہوتے ہیں. سامنے دیوبندیوں کی مسجد ہے, وہ کچا کچ کھڑی ہوتی ہے. دیوبندی سب زکات دیتے ہیں, ان کو ان کے مولویوں نے خوف خدا ان کے دلوں میں ڈال دیا. ہم نے بخشوا دیا سب کو. کسی نے کسی جعلی پیر کے ہاتھ میں بھی بیعت کر لی, بخشا دیا. پیر تو خود پکڑا ہوا ہوگا, آپ کہاں کیسے بخشے کریں گے؟ کیوں نہیں؟ حساب کتاب ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے. میں جب کو مولوی صاحب کہے تو آپ کا سمجھے مولانا صاحب یہ روایت نہیں کریں, یہ واقعہ یہ قصہ کہانی سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ. فرمایا آنکھ سے بھی سوال ہوگا, دل سے بھی سوال ہوگا, ایک ایک چیز سے سوال ہوگا, اور کوئی چیز وہاں پہ بولنے کی بھی اجازت زبان کو نہیں رہے گی. اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ گواہی دیں گے, ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف, ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے, زبان بند ہوگی. کبھی کبھی ضرور سوچا کریں کہ یہ بعض و نصیحت جو ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ بدلے. تو میں امید کرتا ہوں آج جو مدرسہ جن بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے, ایک تو میری والدین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان بچوں کو کسی نہ کسی طرح قرآن پاک سے منسلک اور وابستہ ضرور رکھیں. ہم بچے کو 3 سال 2 سال 4 سال لگا کے حفظ کرواتے ہیں, پھر اٹھا کے سکول میٹرک کے لیے داخل کروا دیتے ہیں, سارا ہو جاتا ہے, ختم. یا اٹھا کے کسی موٹر سائیکل والی دکان پہ ڈال دیا, 3-4 سال کی محنت ضائع. قرآن صرف اسے یاد رہتا ہے یا جو سناتا رہے یا سنتا رہے یا پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے. جو یہ سارے کام نہیں کرتا اسے قرآن یاد نہیں رہتا. مجھے تقریباً 48 سال 50 کے قریب ہونے کو ہے, میں سنا رہا ہوں ہر سال, لیکن مجھے بھی ہر سال یاد کرنا پڑتا ہے. اگر میں یاد نہ کروں تو 2 سال بعد میں فارغ ہو جاؤں. حضور نے فرمایا اس کی حفاظت کرو, یہ سینوں سے نکل جاتا ہے, ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کو آپ نے کھلا چھوڑا ہو تو نکل جاتا ہے. اسے باندھ کے رکھتے ہو, اسے بھی باندھ کے رکھو. اس کا باندھ کے رکھنا یہ ہے, اسے یاد رکھو. جن کے بچے حفظ کر گئے ہیں والدین کوشش کریں کہ یہ قرآن گھر میں روزانہ سپارہ. ہمارے بزرگ تھے یہاں صوفی زبیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حافظوں کو تو یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے, فرماتے تھے صرف 4 رکوع ہر نماز کے بعد پڑھو. 4 رکوع ہر نماز کے بعد پڑھ لے گا تو روز کا 1.25 سپارہ اس کا ہو جائے گا. جو 1.25 سپارہ روز یاد کرے یا پڑھے اسے پھر بھولتا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو بچیوں کا مدرسہ شروع کر رہے ہیں فیضی صاحب, کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہماری بچیاں اس طرف آ جائیں قرآن پاک کی طرف. آگے تباہی. یہ آپ واقعات روز سن رہے ہیں نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا. یہ نور مقدم کون تھی؟ یہ میرا جسم میری مرضی والی تھی. گھر والوں کو کہا میں جا رہی ہوں لاہور, اور کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اسلام آباد میں رہ رہے. اس نے استعمال کیا, جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے قتل کر کے ٹکڑے کر دیا. اس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, روزانہ آپ اس کی ہائی کورٹ سے اسلام آباد میں.
اس کی آپ اکثر ٹی وی پہ خبروں میں روزانہ سنتے ہیں. تو تباہی ہے. اگر اس دین سے دور جائیں گے، بے حیائی کی طرف جائیں گے، فحاشی کی طرف جائیں گے، تو تباہی ہے. پناہ صرف رسول اللہ کے دامن میں ہے. اللہ نے ہمیں ایسا مقدس، ایسا پیارا، شرم و حیا والا دین عطا فرمایا. اگر اس کی طرف آئیں گے تو بچوں کی بھی حفاظت ہے، بچیوں کی بھی حفاظت ہے. یہ حافظ قرآن بچہ جو ہے، یہ آتا ہے آپ کے استاد کے ہاتھ چومتا ہے، اپنے بڑے کے ہاتھ چومتا ہے. اور جو FSC کر جائے یا میڈیکل میں ہو، وہ ہاتھ میں بنانا پسند نہیں کرتا. اسے ڈر لگا ہوگا کہ کہیں اس کے ہاتھ سے جراثیم میرے ہاتھ پر لگ جائے. جیسے آج کل کورونا سے لوگ ڈرے ہوئے نا. ایک جج کی عدالت میں ایک بندے نے جا کے چکر دیا نا، کھانسا ہلکا سا کرتا. جج نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے کورونا ہے. جج بھی چھلانگ مار کے پیچھے بھاگ سیٹ چھوڑ دی. کورونا والا کو آگے ہمیں بھی لے جائے گا. الحمدللہ یہ علماء کا جذبہ ہے کہ انہوں نے ہر بندے سے ہاتھ ملانا. کرونا کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ کے نمازی ہاتھ ملا کے جاتے رہے ہیں. اور ایک بزرگ میرے بہت الحمدللہ کرم فرما تھے، بہت اللہ کے ولی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیمار ہاتھ کے اندر بیمار جراثیم لگنے کا خطرہ ہے کہ تندرست ہاتھ کے تندرست جراثیم بھی تو ہوتے ہیں. کسی نیک آدمی سے ہاتھ ملاؤ گے تو اس کے ہاتھ کے نیک جراثیم جو ہیں شفائی آدمی تو ہیں نا، برکت والے بھی ہیں. ہمیں تو یہی ڈرایا گیا تھا کہ اس کے برے جراثیم آپ کو لگ جائے. تو دین رحمت ہے، سراپا رحمت، سراپا امن. اس کی طرف آئیں گے آپ بھی پرسکون رہیں گے اور آپ بھی پرسکون رہیں گے. اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے عرض کیا ہے مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بات کا غصہ نہیں لگا کیوں؟ میں نے تو آپ کو جو نقشہ دکھایا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام فتنوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام وباؤں سے حفاظت فرمائے. ہم سب کی